السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج پروگرام جو ہے وہ زیادہ تر اس کا فوکس جو ہمارے احباب کامنٹس کرتے ہیں، وہاں جو گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہمارے یوٹیوب کا جو کامنٹ سیکشن ہے اس پہ بھی، اور پرائیویٹلی بھی، میسنجر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، سوشل میڈیا کے مختلف حوالوں سے جہاں پہ بات آتی ہے، تو کافی دنوں سے وہ میں دیکھ رہا تھا، اس کو محسوس بھی کر رہا تھا، اس کو الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ کس کس حوالے سے بات ہو سکتی ہے اور کس کس بات سے طرح دی جا سکتی ہے۔ تو جب ایک آدھ چیز میرے سامنے اس طرح آئی کہ نہیں اب بات کرنی اس پہ ضروری ہے، تو آج پھر میں نے اسی کو موضوع بنایا ہے، اور اس کی بھی ایک تمہید ہے کہ تقریباً 30 سال قبل ایوان محمود ربوہ میں ایک کل پاکستان مشاعرہ ہوا، جس میں اس وقت کے تمام مشاہیر اہل ادب اور اہل شعر جو تھے وہ آئے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے نام مطلب یاد ہیں مجھے، حبیب جالب مرحوم تھے، منو بھائی تھے، اور اس طرح شہزاد احمد صاحب تھے، اور ڈاکٹر غلام جیلانی اصغر، عبید اللہ علیم، جتنے چوئی محمد علی صاحب صدارت کر رہے تھے، اور اس مشاعرے کی نظامت احمد مبارک صاحب نے کی تھی، اور میرے حافظے میں ان کی کمپیئرنگ کا پہلا جملہ تاحال ویسے کا ویسا ہی تازہ ہے۔ وہ اپنے ایک مخصوص جیسا ان کا انداز اور پھر ایک پاٹدار آواز، تو آئے مائک پہ اور کہتے ہیں یہ کل پاکستان مشاعرہ ایوان محمود ربوہ میں منعقد ہو رہا ہے۔ حاضرین سے میری درخواست ہے کہ آپ کی داد کے بھی معنی ہونی چاہیے اور فریاد کے بھی معنی ہونا چاہیے۔ ایسا پھر حاضرین نے اس جملے کو نبھایا کہ ان شعراء میں سے بعد میں جس سے بھی ملاقات ہوئی تو وہ ان حاضرین اور سامعین کے حسن سماعت کا ہمیشہ ذکر کیا کرتے تھے، اور پسند کیا انہوں نے کہ اتنی بڑی گیدرنگ اور اس طرح انہوں نے جو رسپونڈ کیا کہ بامعنی داد تھی، اور فریاد کی تو شاید کہیں نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ میں نے جستہ جستہ پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو پیش کرتے وقت کسی طرح کی کشتی یا اکھاڑے کا کوئی تصور خاکسار یعنی میرے ذہن میں تو نہیں ہوتا کم از کم، اور ایک ہی معاشرے کے بعض دھڑوں کا حد اعتدال سے تجاوز اگرچہ ماضی میں اور حال میں ظلم کی حد تک بھی جاتا ہے اور گیا ہے پہلے بھی، لیکن شر کا جو جواب شر کی صورت میں ہے وہ تو ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا، اور اس کے بالکل الٹ بلکہ جماعت احمدیہ کے چوتھے امام حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کے کسی خطاب میں غالب کے یہ اشعار آج بھی میرے حافظے میں بالکل تازہ ہیں کہ انہوں نے جو ہوتا ہے احمدیوں کے ساتھ اور معاشرے کی جو سب و شتم کے رویے ہیں یا ظلم کی مختلف اقسام ہیں، سوشل بائیکاٹ کے رنگ ہیں اور سوشل پرسیکیوشن کے مختلف انداز ہیں، تو ان کے بعد بھی ان کی جو آنکھ نے دور تک دیکھ کے یہ دیکھا کہ کل کو ہمیں بہرحال جو آج ظلم کرنے والے ہیں شاید کل کو ہمیں ہی ان کے کام آنا پڑے، ان کو سنبھالنا پڑے۔ تو وہ مجھے ایک ان کے خطاب میں یہ 4 مصرے بالکل صحیح طرح مستحضر ہیں غالب کے، کہ انہوں نے اس میں فرمایا کہ گئے وہ دن کہ نادانستہ غیروں کی طرفداری، کیا کرتے تھے تم تقریر ہم خاموش رہتے تھے، بس اب بگڑے پہ کیا شرمندگی، آ جاؤ مل جاؤ، قسم لے لو جو ہم یہ بھی کہیں کہ ہم نہ کہتے تھے۔ تو اب بعض دفعہ جو کم سے کم رد عمل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب کسی سے کوئی نقصان ہو جائے تو پھر آپ اس کو کہیں کہ میں کیا نہیں سی تینوں، یعنی ہم نہ کہتے تھے، تو وہ اس حد تک ان کو اس بڑے لیول کی عالی ظرفی کی توقع ہے اپنے سامنے جن کو وہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پر اپنی جماعت کے افراد سے، کہ سماجی بدسلوکی کے مقابل پر انتہائی عالی ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ ہم نہ کہتے ہیں والا جو جملہ ہے وہ بھی نہیں بولنا۔ ایک طرف یہ ہے، دوسرا پھر اس کی ایک ابتدا بھی ہے کہ بانی جماعت احمدیہ
انہوں نے اپنے اسلامی اصول کی فلسفی پہ جب گفتگو اٹھائی مزید آگے، تو انہوں نے کسی بھی اصول کے اسلامی ہونے کی جو بنیاد قرار دیا وہ یہ کہ وہ محل سے ہٹا ہوا، موقع اور محل کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز آپ کی محل سے ساقط ہے اور موقع اور محل کی مناسبت اس کے اندر شامل حال نہیں ہے، یا آپ اس کا خیال نہیں کرتے، تو وہ اصول یا وہ بات، وہ اسلامی تعلیم بھی نہیں ہو سکتی، وہ اسلامی اصول بھی نہیں ہو سکتا۔ رد عمل پہ بھی یہی چیز اسی طرح لاگو ہوتی ہے کہ آپ کا رد عمل جو ہے اس کو میچنگ ہونا چاہیے، اس سچویشن کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم اس اپنے پروگرامز کے اوپر واپس آئیں تو کہیں کہیں مجھے دیکھنے کو ملتا ہے، اگرچہ وہ تعداد کم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کم تعداد بھی جو ہے وہ بعض دفعہ سند ٹھہر جاتی ہے دوسروں کی نظر میں، کہ آخر کیوں اس طرح کہ ایک پروگرام میں پلورلزم مثلا اس کا موضوع ہے، یا کسی کا موضوع یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ان گورننس جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، یا آئینی ترامیم کے اوپر بعض دفعہ بات ہوتی ہے کہ کہاں آپ کی کوئی ترمیم یا شک جو ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے جو معاشرے کا ہیومن فائبر ہے ان کے ذاتی بنیادی حقوق کے ساتھ متصادم ہے، اور کہاں کہاں آپ نے کمپرومائز کیے، اور وہ کمپرومائز چھوٹا سا جو ہے وہ کل کو کتنا بڑا دھبا بن کے آپ کے سوشیو پولیٹیکل اور سوشیو کلچرل سیناریو کے اوپر پورے کو اس نے گھیر لیا منظرنامے کو۔ یہ باتیں جہاں چل رہی ہیں ان کا حوالہ بھی ظاہر ہے کہ پولیٹیکل سیناریو سے آئے گا، سوشل جسٹس سے آئے گا، یا پاکستان فار آل، یا سٹیزن رائٹس، یا شہریوں کے یکساں حقوق کے حوالے سے آئے گا۔ یہ ساری کے سارے وہ ایشوز ہیں جو پوری دنیا میں کمیونٹیز کے ساتھ بھی متعلق ہیں، ملکوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، قوموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے مستقبل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ جب ان موضوعات کی کہیں وائولیشن ہو رہی ہے یا ان حقوق کا کہیں دھیان نہیں رکھا جا رہا، لازمی بات ہے کہ وہ ایک سماجی اور معاشرتی خودکشی کے مترادف ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ مثلا بنگلہ دیش کی مثال سامنے کی مثال ہے کہ انہوں نے ایک پرٹیکولر لمحے پہ جا کے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جو سٹیزن رائٹس ہیں وہ ملائیت کے ہاتھ میں نہیں تھمانے۔ وہ ریاست کا کام ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کے جان، مال اور عزت نفس کے تحفظ کی بلا امتیاز حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے اور اس ذمہ داری کو نبھائے۔ اسی طرح یہ بنگلہ دیش، میں نے وہاں ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں کہا، یہاں پہ ہر جگہ اسی طرح ہوتا ہے، بلکہ یہاں پر تو اس حد تک ہے کہ ڈسکریمنیشن کا سادہ سا لیول بھی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں سمجھا جاتا کسی بھی جگہ۔ جب آپ ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں زیادتیاں ہوئی ہیں، بہت تکلیف دہ حد تک زیادتیاں ہوئی ہیں، احمدیوں کے ساتھ بطور خاص ہوئی ہیں۔ آج بھی وہاں لاہور کے ایک کھلے ذہن کے دوست تھے، پروفیسر ہیں، تو ان سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ مذاہب کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو مذاہب تو وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ ہر طرح سے سارے مذاہب موجود ہیں، آپ جا کے پن پوائنٹ کیوں نہیں کرتے کہ اس کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ اس لمحے سے، اس کسی بدقسمتی کے لمحے سے ہوئی تھی جہاں آپ نے سنگل آؤٹ کر کے کسی ایک مذہبی فرقے یا ایک مذہبی جماعت کے اوپر ظلم کو لیگلائز کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر ڈاؤن ہل پروسیس شروع ہوا ہے، اور پھر اب کوئی بھی نہیں بچا۔ تو یہ تو پھر یہ ہے نا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ جب آپ نے ایک اصول بنا لیا کہ آپ نے ڈسکریمنیشن کرنی ہے، ظلم کو لیگلائز کرنا ہے، بلکہ کانسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے، تو اس کا اثر تو پھر سب پہ آئے گا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو بظاہر ایک دکھتے ہوئے پھوڑے ہیں، جن کو ہاتھ لگانا، ان کو آہستہ آہستہ، بلکہ وہ مجھے یاد ہے کہ وہ بچپن میں اگر انہوں نے اس پہ دوائی بھی لگانی ہوتی تھی کسی پھوڑے کے اوپر، تو پہلے روئی کے ساتھ آہستہ آہستہ پھونکے مار مار کے اور تسلیاں دلوا کے
کہ نہیں 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 کچھ نہیں ہوتا، 1 منٹ بس، یہ ابھی ایسے ہاتھ لگانا پڑتا ہے پھوڑے کو. مگر اس میں کیا بعض دوست آتے ہیں، وہ ان کے میں کمنٹس پڑھتا ہوں، وہ پروگرام کے بعد کہیں گے زندہ باد جی، واہ جی واہ، اور مطلب احمدیت زندہ باد. اور یار بات یہ ہے کہ ایز اے احمدی مجھے کیا مسئلہ ہے؟ احمدیت واقعی زندہ باد ہے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس میں ایشو کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کس کانٹیکسٹ میں چل رہی تھی. دوسری بات یہ کہ اگر ایک آدمی نے اپنے خیال میں جو اس کے سامنے حقائق تھے اس کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل فہم دیا اس کے مطابق وہ بات ایک ٹیبل پہ رکھ کے پریزنٹ بھی کر لی اور اپنا ایک محسوساتی نقطہ نظر بھی بیان کر دیا، آپ کو وہ نقطہ نظر اچھا لگا، بہت شکریہ. لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ دوسرے جن کے اگرچہ ہم نے ظلم کے خلاف بات کی ہے، لیکن جب ان کا موقف اس سے ٹوٹے گا تو ایک طرح کی تکلیف تو ان کو ہوگی. تو جن کو پہلے ہی تکلیف ہو رہی ہے ان کے اوپر نعرہ مار دیا جائے تو وہ ان کو اور زیادہ ہوگی. لہٰذا اس وقت صورتحال کی نزاکت یہ ہوتی ہے. میں نے ایک دفعہ گزارش بھی کی تھی کہ پروگرام اچھا لگ گیا ہے، بات اچھی لگی ہے. میں میرے ہر طرح کے جو ناظرین ہیں، احمدی بھی، احمدیوں کے علاوہ بھی، تو یہ بات تو بالکل میں واضح کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے اسپوکس پرسن آف جماعت احمدیہ. یہ میری انڈیپینڈنٹ ایک فیلنگ ہے، ایک رائٹر کے طور پر، ایک کالمنسٹ کے طور پر، ایک شاعر کے طور پر. جب انسان پہ گزرتی ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی طرح اظہار کرتا ہے اس کا. اور ان مہذب معاشروں میں آپ کو اپنی فیلنگز کے اظہار کا حق حاصل ہے، آزادی رائے کا حق حاصل ہے. اس حق کو استعمال کرتے وقت بعض دفعہ اگر آپ معین طور پر سسٹمیٹک طریقے پر ایک کیس سٹڈی کے طور پر کسی چیز کو آپ نے دیکھا، ظاہر ہے اگر 50 سال میں سے میرے 25 سال جو ہیں وہ شعوری طور پر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور محسوس کرتے ہوئے گزرے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں آئیں گے میرے اس میں، شعر میں بھی آئیں گے، نثر میں بھی آئیں گے. وہ مجھے پچھلے دنوں میں نے شاید اپنی ایک غزل کا وہ سنایا بھی تھا کہ ٹکڑیوں میں ہجوم بٹنے لگا، راستہ منزلوں سے کٹنے لگا، بھر لیا سب وفور آنکھوں میں جب بھی شیشہ ذرا چھلکنے لگا. تو انسان کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کو بیان بھی کر رہا ہوتا ہے. اب وہ بیان اگر آپ کے نقطہ نظر سے لگا کھا گیا ہے اور آپ کو اچھا لگا ہے تو اس میں اہل اسلام اور اہل مذہب کے لیے جو خدا کو ماننا اور خدا کے رسول کو ماننے والے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خوش ہو کے جو ہے وہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس طرح کے ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں ساری بات آ جاتی ہے. کیونکہ اگر کچھ اچھا ہو گیا ہے تو مجھے تو کوئی دعویٰ نہیں ہے، میرا تو وہی ہے کہ سب کچھ تیری عطا ہے، گھر سے تو کچھ نہ لائے. تو جب ہمارے پاس یہ عقل، شعور، علم، بات کرنا، بات کو پیش کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ ہی تعالیٰ کی عطا ہیں، تو اس میں پھر الحمدللہ کہنے میں کیا حرج ہے، یا ماشاءاللہ کہہ دینے میں کیا حرج ہے. اور خاص طور پر میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد جب بھی ذہن میں آتا ہے تو عجیب ایک درود کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پورے شرح صدر کے ساتھ اپنے مقام اور منصب کو نہ صرف یہ کہ خود جانتے تھے بلکہ خدا تعالیٰ نے بھی وضاحت سے ہر موقع پر ان کی حیثیت اور ان کا مقام، ان کا منصب ان پہ واضح فرمایا ہوا تھا اور قرآن شریف میں بھی بیان ہو رہا تھا. لیکن اس کے باوجود جب وہاں جو ایک پلورلسٹ سیٹ اپ بن رہا تھا مدینہ کے اندر، اس میں بعض جذباتی صحابہ کے کیا کہتے ہیں پنجابی میں منہ ماری ہو جاتی تھی نہ ماننے والوں سے یا مخالفین سے. تو بات وہی کہ ہمارا نبی افضل، تو ہمارا، جب یہ بات کرتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اس حدیث کو، میں تو خیر چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے، لیکن فرمایا لم تفضلونی علی موسیٰ، نہ مجھے ان کے سامنے بیٹھ کے فضیلتیں دیا کرو. اگر وہ اس سے ہرٹ ہوتے ہیں تو چپ کر جائے کرو، مطلب ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے منصب دیے ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ تو کوئی لے کے نہیں جا رہا کہیں پہ بھی. تو اس طرح سے جب اللہ تعالیٰ آپ کا چلتے پھرتے آپ کا وجود گواہ ہے کہ احمدیت زندہ باد ہے، تو پھر جہاں ذرا سے مشکل اور ذرا
اوکھے موضوعات اور تھوڑے ان کی دکھتی رگوں کے اوپر یا پھوڑے کے اوپر ہاتھ رکھنے کا وقت آئے تو اس وقت اگر ان جذبات کو روک لیا جائے اور ان کے لیے ویسے دعا کر دی جائے، بعض دوست اس میں بلکہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے سامان کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فراست کو ترقی دے، وہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ اس کا وہ موقع نہیں ہوتا، وہ ایک ایکیڈیمک ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کا ایک فضا بن رہی ہے مکالمہ جاتی، تو اس کے اندر یہ پرٹیکولر نعرے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ محل نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان کو بارمحل سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اگر ان کا محل نہیں ہے تو پھر وہ نہ کریں، کیونکہ غیرت ایمانی جو ہے اس کا ایک موقع ہوتا ہے، وہ زندگی میں ہر وقت نہیں ہوتا۔ جیسے وہ میں لبیک یا رسول اللہ والے جو ہے نا، وہ ایک ہی ردم پہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں کل کسی دوست سے کہہ رہا تھا، ہمارے نان احمدی دوست ہی ہیں، ہمارے پاکستان میں فون پہ بات ہو رہی تھی، میں نے ان کو کہا کہ ایک انسان کی زندگی میں وہ لمحے بہت کم آتے ہیں کہ جس وقت پھر، اور شاید ایک آدھ دفعہ ایسا موقع، چلو 2-4 دفعہ آ جائے گا زندگی میں، وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ اگر وہ گزر رہا ہے اپنے معاملات میں سے، کہ جب واقعی لبیک یا رسول اللہ کی کوئی کیفیت آئے، اور اللہ تعالیٰ پھر اگر کوئی ایسا موقع آئے تو پھر اس وقت واقعی اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور واقعتاً پھر وہ وہاں سٹینڈ لے سکے۔ لیکن یہ جو ردم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اتنی دفعہ تو ایک انسان کی زندگی میں یہ موقع ہی نہیں آتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو جذبات ہوتے ہیں، جن کے ایک معین اور مخصوص مواقع ہوتے ہیں، ان کو اتنا عامیانہ استعمال کرنے سے ان کی اہمیت میں بھی فرق آتا ہے، ان کی قدر میں بھی فرق آتا ہے، اور ان کے پیچھے جو آپ کو ول چاہیے ہوتی ہے وہ بھی اتنی سنجیدہ نہیں رہتی، اور آہستہ آہستہ پھر یہ چیز جو ہے وہ ایک غیر سنجیدہ طرز عمل کی طرف لے کے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، سب کو دے، اور ہمیں تو اس پروگرام کے توسط سے بھی اور ویسے بھی ایک مسلسل علمی، کیفیاتی اور معلوماتی اور مکالمہ جاتی فضا پیدا کرنی ہے، جس میں مزہ کہنے کا جب ہے، ایک کہے اور دوسرا سمجھے، یہ سلسلہ آگے بڑھے، اور اس کے لیے اپنے جذبات کو سنبھال کے، کنٹرول کر کے، اور روزمرہ کی غیرت ایمانی سے اوپر اٹھ کے، وہ جو وجود کے اندر سرایت کی ہوئی غیرت ایمانی ہے، جس میں انسان پھر ویسے تو ایسا بھی ہوا کہ جب وہاں پہ ربوہ میں مسجد اقصیٰ میں جمعہ ہوا کرتا تھا تو مجھے بہت پرانی بات ہے کہ یاد آیا کہ صرف جو تشہد پہ انگلی کھڑی کرتے ہیں اس پہ جا کے تو ایک صاحب جو ہیں ان کی حالت دیدنی تھی کہ وہ اشکبار اور بالکل لرزہ طاری تھا کہ یہ جو میں شہادت انگلی کھڑی کر کے دے رہا ہوں، کیا میں اس کو نبھانے کا اہل ہوں؟ کیا جب موقع آئے گا تو مجھے اس کی توفیق ملے گی؟ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلصانہ اور وفا والی کیفیات نصیب کرے، اور جتنا اظہار کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر اندرونی اخلاص اور اندرونی وفا سب کو نصیب ہو، اور معاشرے میں برداشت اور تحمل اور ایک دوسرے کے لیے سپیس پیدا کرنے والا طرز عمل عام ہو۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سب کو شکریہ۔ اور ایک چیز میں نے یہ بھی وضاحت کرنی تھی کہ وہ پچھلے پروگرام میں کورونا کے ذکر کے ساتھ ہی سروسز ہسپتال والی کسی ویڈیو کا میں نے ذکر کیا تھا، تو وہ احباب نے زیادہ تر یہ سمجھا کہ شاید وہ میرا مراد یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے لوگ سروسز ہسپتال میں اس طرح خجل ہو رہے ہیں، جبکہ انہوں نے پھر لکھ کے بعض دوستوں نے بتایا بھی کہ وہ وہاں پر آگ لگنے کا واقعہ ہوا تھا کسی حصے میں، تو اس کی وجہ سے تھا۔ میرا اشارہ اس میں اس وقت بھی یہ تھا، اور میں اب پھر وضاحت کر دیتا ہوں کہ جو بھی ایمرجنسی بنتی ہے، ایمرجنسی کا جو جواب دینے کی صورتحال ہے اس کا انتظام ہمارے ہاں کم سے کم ہے۔ آگیں تو لگتی رہتی ہیں، ادھر جرمنی میں ہر روز کوئی نہ کوئی وہ پتہ چلتا ہے جی وہ فائر فائٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی ترتھلی نہیں مچتی، کوئی بد نظمی اور کیوس اور وہ حالت نہیں پیدا ہوتی۔ تو کم از کم ہمارے ہسپتال اور جو اس طرح کے جہاں پہ اب
پہلے کسی کو پیشاب کے بیگ لگے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ کچھ ہے، بلکہ وہ بیڈ کے ساتھ پنکھے بندھے ہوئے ہیں، لوگوں کی حالت بہت غیر تھی، اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ لیکن اللہ کرے کہ کرونا سے بھی ابتری کی حالت سے لوگ محفوظ رہیں، اور ابتری کی حالت سے محفوظ رہنے کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کے جو عام رویے ہیں ان میں بغاوت کم ہو اور کہنا ماننے والا رویہ زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جن کو تکلیف آ جاتی ہے ان کو بھی اس سے نکالے، اور جن کو ابھی نہیں آئی ان کو اس کے اثر سے محفوظ رکھے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔